پاسٹر وقار عظیم، تمام سامعین کو مسیح میں اسلام۔ ابھی ہم کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا خلاصہ مختصر دیکھیں گے کہ یہ خط کیوں لکھا اور اس خط میں وہ جو کلسیوں کی کلیسیا ہے اس کو کیا بیان کرتا ہے۔ کلسیوں افسس کے مشرق میں ایشیائی کوچک کا ایک شہر تھا۔ پالوس نے یہ خط کلسیوں کی کلیسیا کو لکھا۔ یہ کلیسیا پالوس نے قائم نہیں کی تھی، لیکن چونکہ یہ کلیسیا اس علاقہ میں تھی جس کے لیے پالوس اپنے مطلب وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی مسیح کی کلیسیا اور اس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں میں ان کو دیکھوں اور اس کو ٹھیک کروں۔ آج کا جو دور ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں لوگ کیا ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں کہ کسی کو سدھاریں، لیکن یہ آج کے جو پاسبان ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ ایسا نہیں کہ مطلب جو لمیٹڈ لوگ آپ کے پاس ہیں صرف وہی آپ مسیح کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو کلیسیا آپ کے دائرہ کاریاں جہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی مسیح کی تعلیم کی روشنی میں لے کے آئیں۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ مطلب میں یہ کلیسیا جو ہے اس میں بھی میں مسیح کی تعلیم کو کیا کروں، پیش کروں، تو وہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے آسیا کے رومی صوبہ کے صدر مقام افسس سے وہاں کام کرنے کو آدمی بھیجے تھے۔ پالوس کو خبر ملی کہ کلسیوں کی کلیسیا میں جھوٹے استاد آ گئے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ باتیں آج کے زمانے کی لگ رہی، اور بہت سے جو لوگ ہیں آج کے زمانہ میں بھی وہ بہت سی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت پرابلم بن جائیں گی کہ صرف ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف آج کل جو ہے وہ پاسٹرشپ یا سیمنری میں وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ دیکھا دیکھی فلاں جو ہے پاسٹر اس کو باہر سیڈ آ رہی ہے، وہ ریچ ہو گیا، اس کی اولاد ریچ ہوگی، تو میں کیوں نہیں، میں بھی آؤں، میں بھی کروں، میں بھی گاڑی میں گھومنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی یہ ایم لے کر اس بائبل کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا سوچتا ہے کہ میں کروں گا، تو وہ یقین ماننے کبھی بھی اپنی خدمت کا ثمر نہیں حاصل کرے گا۔ میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ لالچ لے کے، میں نہیں آپ کی نیت کو جانتا یا کوئی اور نہیں جانتا، کوئی آپ کا عزیز قریبی نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، وہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، اور اگر آپ بری نیت سے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ کی خدمت جو ہے وہ پھلدار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ ہیں کہ واقعی اس کلام کی خدمت کے لیے آپ اٹھیں، اس کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوگی۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس سے آپ کو برکت ملے گی۔ اور پالوس کو خبر ملی کہ کلسیوں کی کلیسیا میں جھوٹے استاد آ گئے۔ یہ استاد زور دیتے تھے کہ خدا کی پہچان اور کامل نجات پانے کے لیے بعض روحانی حکموں اور اختیار والوں کی پرستش کرنا بھی ضروری ہے۔ مزید برہان استاد یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں خاص رسومات کی پابندی بھی کرنی ہے، اور مثلا خطہ اور کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں سخت احکام اور قوانین کو بھی ماننا چاہیے۔ یعنی کہ یہ طرح طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن جو پالوس ہے اس نے بڑی شاندار بات کہی، ان کے سامنے رکھی، اور میرے خیال سے آج بھی ہمیں ان چیزوں کو مختلف جو بری ہیبٹس ہم نے اپنا لی ہوئی ہیں، جو ہم نے طرح طرح کی رسومات جو ہیں وہ کلیسیا کی تعلیم کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنا لیا، تو پلیز اس سے اوائڈ کریں۔ جو خالص کلام کی تعلیم ہے اسی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو۔ اب پالوس اس تعلیمات کی مخالفت میں لکھتے ہوئے سچا اور خالص مسیح پیغام پیش کرتا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ جو سچی تعلیم ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، پیش کرنی ہے، تو پھر آپ کی خدمت کیا ہوگی، کامل ہوگی۔ اور پالوس رسول کا نام آج بھی بائبل مقدس بیان کرتے، اس کی خدمات کو بیان کرتی ہے جو اس نے ابتدائی کلیسیا کو بہتر کرنے کے لیے، ابتدائی کلیسیا کو بنانے کے لیے آج بھی، یعنی کہ اس کی اس کاوش کو سراہا جاتا ہے، اور
ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے جواب کا مرکزی نقطہ یہ ہے، اب جواب دینے لگا ان لوگوں کو جو جھوٹے استاد ہیں، ان کو کیا لکھتا ہے کہ نقطہ ہے کہ مسیح پوری اور کامل نجات دینے کے قابل، صرف مسیح نہیں ہمیں پوری کامل نجات دینی ہے، اور رسومات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فلاں کر لیں یہ کر لیں وہ، نہ، صرف مسیح پر امان، اس کی تعلیمات جو اس نے بیان کیا اس کو ماننا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری نجات ہے، کامل نجات دینے کے قابل ہے کون؟ صرف مسیح پوری اور کامل نجات دینے کے قابل ہے۔ پھر سن لیجئے گا، صرف مسیح پوری اور کامل نجات دینے کے قابل ہے، اور یہ اعتقادات اور رسومات دراصل مسیح سے دور لے جاتی ہیں، اور خدا نے مسیح کے وسیلہ دنیا کو خلق کیا، اور اسی کے وسیلہ سے وہ اسے اپنے پاس واپس لا رہا ہے۔ صرف مسیح میں یگانگی سے دنیا کو نجات کی امید ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پالوس ایمانداروں کی زندگیوں کے لیے اس کی تعلیم کی مزید کیا کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، تشریح بیان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس خط میں بھی ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ مسیح اور مسیحی تعلیمات پر اگر آپ سچے اور خالص نیت اور خالص دل سے ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ کا گھرانہ اور آپ کی کلیسیا جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اگر آپ طرح طرح کے ایمز اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے اس بائبل کو کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کورس کر رہے ہیں طرح طرح کے، تو یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو دنیاوی ایمز ہیں، وہ جو لالچ ہیں، وہ جو بغض ہیں، وہ کبھی بھی جو ہیں وہ آپ کو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ آپ کو ایک غلط ٹریک پر جو اندھیری ہے، جس کا راستہ کہیں نہیں جاتا، اس طرف لے جائے گا۔ تو خدا را اپنی زندگیوں پر غور کریں تاکہ خداوند جو آپ توبہ کریں تاکہ خداوند آپ سے خوش ہو، نہ کہ آپ خدا کی ناراضگی کو حاصل کریں۔ مسیح آپ کا حامی و ناصر۔